محمود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، چند باتیں مختلف موضوع پر عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یاد کرنی ہے کہ حق تعالی شانہ کے کل سے آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، یعنی حق تعالی نے ہم پر کرم فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، 2 عشروں سے گزار کر تیسرے عشرے میں ہمیں پہنچا دیا۔ کتنے تو ہمارے بھائی بھی تھے کہ جو شعبان تک ہمارے ساتھ تھے، رمضان سے پہلے سے بسے، اور بعض بھائی ایسے بھی تھے جو شروع رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پہلے عشرے کے بعد سے بسے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو دوسرے عشرے کے بعد تیسرا شروع ہونے سے پہلے سے بسے۔ حق تعالی نے کرم فرمایا کہ ہمیں تیسرا عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ اس تیسرے عشرے میں اپنی ماں بہنوں سے بڑے ادب احترام سے عرض کروں گا کہ یہ تیسرے عشرے کی 8-10 راتیں ہم کس طرح گزارتے ہیں۔ عام طور پر ماں بہنوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کی فہرست ہوتی ہے، عید کے کھانے پکانے ہیں، 10 راتیں۔ پہلی رات ہوگی ہماری سنگاپوری کے لیے، دوسری چوڑی کے لیے، تیسری کھاجا پوری کے لیے، چوتھی برفی کے لیے، 5ویں سموسے کے لیے، 6ٹھی بسکٹ کے لیے، 7ویں کیک کے لیے، 8ویں پھر بسکٹ میں مختلف قسم کی بسکٹیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری 8-10 راتیں ہر قسم کی ایک نو کے تیار کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حالانکہ یہ راتیں تو بہت قیمتی ہیں، اور حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے 20 دن میں اتنی نعمتیں کھلائی کہ پہلے 11 مہینے اتنی نعمتیں ہم نے نہیں کھلائی۔ اور حق تعالی کا فضل ہے، حق تعالی پورا سارا تو کھلاتے ہیں۔ لہٰذا ان 10 راتوں میں بجائے اس کے کہ ہم کھانے پکانے کی تقسیم کر دیں اور ہر رات کے لیے ایک آئٹم کو متعین کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں پہلے 7 راتوں کو نکال دیں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں کو نکال دیں۔ درمیان میں کوئی رات ایسی ہے جو جمعہ کی رات میں جب گھر سے دعوت آتی ہے اس کو بھی نکال دیں۔ 2 یا 3 رات اس کے لیے مخصوص کر دیں کہ ہماری عید کی ساری تیاریاں، عید کی ساری آئٹمیں، عید کی ساری نعمتیں ہم 2-3 راتوں میں تیار کر لیں گے، اور وہ بھی جمعہ کی رات نہ ہو اور وہ بھی رات نہ ہو۔ باقی ہماری جو راتیں ہیں قیمتی ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ عبادت میں مصروف کریں گے، ماں بہنوں سے تو یہ خاص ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، 25 پارے ہو گئے، 5 پارے باقی ہیں۔ الحمدللہ عام طور پر 27 کو ختم قرآن ہوتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، کبھی کبھار ہمارے حفاظ یہ غلطی کرتے ہیں کہ 27 سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھو، 21 کو ختم کرنا، 10 کو ختم کرنا، 20 کو ختم کرنا سب جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، سب جائز ہے۔ لیکن کچھ نقصانات ایسے ہیں جس نقصانات کی وجہ سے مشورہ یہ ہے کہ 27 سے پہلے ختم کر دیں، اور اس سے پہلے کام کی بات لگا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دینی زندگی حق تعالی شانہ کی رضا کے مطابق گزرے تو 2 کام ہمیں اہتمام سے کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے، ہمارے جتنے دنیاوی مسائل ہیں، دنیاوی کام کاج ہیں، دنیاوی کاروبار ہیں، وہ سارے کے سارے حضرات علماء، حضرات مفتیان کرام کی رہنمائی کی روشنی میں ہو۔ آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہمارا دنیا کی ہر معاملہ، چاہے وہ تجارت کا ہو،
دینی معاملات ہے، دینی معاملات میں ہمارے ارکان حضرات علماء کے مشورے کے مطابق ہوگی۔ دیکھو یاد رکھنا، دنیاوی کام شریعت کے مسائل کے مطابق اور دینی کام مشورے کے مطابق۔ بھائی نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے عام ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ اب مستحب وقت پڑھنا ہے تو عام وقت میں بھی تو جائز ہے۔ دین کے کاموں میں یہ نہ کہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، دین کے کاموں میں علماء کے مشورے کے مطابق عمل کرو، دنیاوی امور میں مسائل کے مطابق اور دینی امور میں ان کے مشورے کے مطابق۔ اگر ہم خیر چاہتے ہیں، اگر ہم دین پر باقی رہنا چاہتے ہیں، اگر ہماری نسلوں کو دیندار بنا کر جانا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت مہم کی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ دنیاوی سارے کام مسائل کے مطابق، دین کام سارے کام اہل علم کے مشورے کے مطابق۔ ہم اپنی نسل کو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے نہیں، وہاں ان کا جو مشورہ ہے اس کو مانو۔ لہٰذا 27 سے پہلے ختم کرنا بھی جائز ہے، لیکن عام طور پر ایک ترتیب ہے 1.25 پارے کی اور 20 پارے کے بعد 1 پارے کی۔ لہٰذا ہر مسجد کے حفاظ سے، ہر تراویح پڑھانے والے حفاظ سے یہ درخواست ہے کہ یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم 27 کے بجائے 26 کو پورا کریں گے، نہیں، 27 کو پورا کرو، ایک ترتیب ہے، اس کو بعد میں ہوتا یہ ہے 26 کو، 24 کو، 23 کو پورا کرنے کے بعد الحمد للہ سے تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ الحمد للہ سے بھی تراویح نصیب نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے ہمارے بیچارے بعض جو پورا مہینہ مصلی پر امام بن کر تراویح پڑھاتے ہیں، جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو بقیہ دن وہ بھی تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سب نقصانات ہیں، یہ سب پریشانیاں ہیں۔ اس لیے مشورہ یہ ہے، ایک نظام ہے ہمارا 27 کا، 27 سے پہلے خود ختم کرنے کی نہ سوچیں۔ ہر ایک جگہ پر جہاں ہو رہا ہے 1.25 اور 1 پارے کی ترتیب 27 کو ہم پورا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے، عام طور پر جب 27 کو ختم قرآن ہوتا ہے تو بعض سالوں سے ہمارے بعض نوجوانوں نے، ہمارے بعض بھائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تراویح کے بعد کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کھانا پکانا بھی نہ چاہیے نہیں ہے، کھلانا بھی نہ چاہیے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ کریں، اس میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کھانا پکانے میں اور کھلانے میں کھانے والوں کا، مصلیوں کا رات کا زیادہ تر حصہ اسی میں چلا جاتا ہے، دیر تک اسی میں مشغول۔ کھانا پکانے والے، کھانے کا انتظام کرنے والے، کھانا کھلانے والے، کھانا کھانے والے دیر رات تک اسی میں مشغول۔ حالانکہ 27 کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اس کا تو ایک ایک قیمت، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو اس طرح کھانے پینے میں صرف نہ کریں۔ لہٰذا کوئی بھی مسجد والے اس کی نہ سوچیں کہ ہم 27 کو کھانا پکا کر تراویح کے بعد کھلائیں گے۔ اور میں نے پہلے ایک بات بتائی تھی، حدیث میں ہے تمہارا کھانا منتقل اور صالح ہے۔ آپ یاد رکھیے رمضان میں تراویح پڑھنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو چند دن پڑھتے ہیں، اور ایک ماشاءاللہ ہے جو پورا مہینہ پڑھتے ہیں، شروع کے 2-4 دن، 5-6 دن اور پھر 27 کو، اور ایک وہ ہے جو ماشاءاللہ شروع رمضان سے 27 رمضان تک، 29 رمضان تک پابندی سے تراویح پڑھانے والا ہے۔ آپ جو 27 کو کھانا کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جنہوں نے پورے رمضان تراویح نہیں پڑھی۔ آپ نے کس کا کام کیا؟ لہٰذا اس رسم کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قدر کوئی آدمی اس کا نہ ارادہ کرے، اگر کسی نے پلان بنایا تو بہت محبت سے اسے درخواست ہے کہ ان سب کو چھوڑ دیں۔ اور دیکھو اگر تمہیں بلانے کا شوق ہے تو میں تمہیں ایک اچھا راستہ دکھاتا ہوں۔ 27 سے پہلے چند دن باقی ہے، گرمی کا ایام ہے،
بنا تعین کے چپکے سے کسی دن ڈیٹ پالیٹی بنا دو اور تراویح پڑھنے والوں کو ملا دو، 22 ہے، 23 ہے، 24 ہے، 25 ہے، 26 ہے، ملا دو۔ یہ جو اثرات دودھ دیں گے یہ وہ مسلم دیں گے جو ماشاءاللہ اسکول 29 دن تراویح کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور 27 دن زیادہ تر وہ دیں گے جنہوں نے 10 دن کی تراویح کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اور ہم لوگ تو تراویح کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے بلا وجہ تراویح چھوڑنے والا یا تراویح کے وقت بیٹھا رہنے والا اور بعد میں شریک ہونے والا، اس کے اوپر نفاق کا اندیشہ ہے، منافقت بنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا ہمارے بھائی اتنی بڑی غلطی کرے کہ وہ کوئی اہتمام نہ کرے تراویح کا، اور ہم کے لیے کھانے پینے کا اور دودھ کا اتنا انتظام، 27 کو رنگول کا انتظام ہو، نہ اس طریقے سے گرام مٹھائی وغیرہ کا انتظام ہو، نہ کھانے کا انتظام ہو۔ واقعی تمہیں اگر شوق ہے تو بنا تعین کے، بنا کسی کو خبر کے ہوئے چل رہا ہے، واقعی ٹھنڈا بناؤ، تراویح کا کیا ہو۔ یہ اصل جو مخلصین ہے، یہ اصل جو پابند ہے، یہ اصل جو صالحین ہیں وہ پیئیں گے۔ یہ کچھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو ہر سال میں کہتا رہتا کہ عید کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم اپنے اولادوں کے لباس تیار کرتے ہیں، لیکن لباس میں ہم زردہ بنا کر نگرانی نہیں کرتے۔ ہماری بیٹیوں کا، ہماری بچیوں کا لباس اتنا بے حیا اور فاحشانہ طور پر ہوتا ہے کہ واقعی میں انسانی حیرت رہ جاتی ہے۔ پہلے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے لباس پہنتی تھی جو لباس بہت ٹوٹا ہوتا تھا، آستی ہوتی نہیں تھی، یا آستی ہوتی تھی تو نیٹ بھی ہوتی تھی، تو پاجامہ ہوتا تھا تو بالکل چست ہوتا تھا، کپڑے ہوتے تھے بالکل باریک ہوتے تھے، اور دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ مصیبت دھیرے دھیرے بچیوں سے بڑھ کر بیٹیوں میں آ رہی ہے، اور عید کے موقع پر ہماری بیٹیاں جو لباس تیار کر رہی ہے وہ لباس خاص بے حیائی کا لباس ہوتا ہے، فاحشانہ لباس ہوتا ہے، زانیوں کو دعوت دینے والا لباس ہوتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بیٹیوں کی شکل میں عظیم نعمت ہمیں جو عطا فرمائی ہے، کیا ان بیٹیوں کو عید کے موقع پر ایسے بے حیائی کے لباس پہنا کر زانیوں کو آوارگی کا ہم موقع دیں؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے بیٹیوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا، اپنے گھر کی مسکراہٹ کا دھیان بنانا ہے کہ رمضان اللہ نے تقوی کے لیے کیا ہے، اور عید اس کے اظہار کے لیے کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا عید کا ہمارا لباس بے انتہا شرم و حیا والا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عام دنوں میں ہمارا جو لباس ہے اگر اس میں شرم و حیا میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ہمارا عید کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں شرم و حیا کی تکمیل ہو جائے، شرم و حیا کامل ہو جائے، وہی ہو جائے۔ لیکن اس پر بالکل دھیان نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صرف ایسا مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کچھ بھی کرے۔ یاد رکھیے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان کے عالم کے گھر میں پیدا ہونا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ داعی کے گھر میں پیدا ہونا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کو زندگی میں اتارنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ آپ جب لباس تیار کرتے ہیں، لباس خریدتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا لباس ہے، چھوٹی بچیوں کا لباس ہے۔ میں تو بار بار کرتا ہوں، شرم و حیا پیدا کرنے کا زمانہ ہی بچپنا ہے۔ اگر بچپن میں آپ نے ان کو موٹا لباس پہنایا ہے تو بعد میں وہ موٹا لباس پہنے گی۔ بچپن میں آپ نے ان کو بغیر آستین کا لباس پہنایا ہے، نیٹ والے آستین کا لباس پہنایا ہے، چست
اس کے ساتھ ہی اور بات کی طرف توجہ دلانا ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، بہت سارے ہمارے بھائی رزق کی تلاش میں چھپی لگا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹی بچیاں ہیں، اگر وہ اس کا استعمال کرے اور کچھ تفریح کر لے تو شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بڑے بچے، بڑی بڑی بچیاں، یا تو وہ بڑی بچیاں 9 سال کی عمر کی ہو چکی ہیں، یا وہ بڑی بچیاں 7 سال کی ہیں لیکن قد و قامت کے اعتبار سے 9 سال کی 10 سال کی معلوم ہوتی ہے، ایسی بچیوں کا جھپڑی میں کودنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کو حرام ہے، یہ ناجائز حرام ہے۔ پھر بچیوں کا ساتھ میں اختلاط اور ساتھ میں کودنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ ہماری عقل پر کیسے پتھر پڑے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کے بعد عید کا موقع آتا ہے تو ہم اپنی بڑی بڑی بیٹیوں کو، بڑے بڑے بیٹے کو بغیر اوڑھنی کے، بغیر دوپٹے کے، فیشنیبل لباس کے ساتھ چھٹیوں میں گزرتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ جن کی غیرت بچ چکی ہے، ایمانی حرارت کا جنازہ نکل چکا ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ ان کے سامنے ان کی اولاد اس طرح ڈرتی ہو، اس طرح دھڑکتی ہو اور اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کرے اور وہ دیکھ کر خوش ہو۔ مسلمان کی شان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی بچیوں کو اس طرح ناچتے ہوئے اور گھومتے ہوئے ان کی سردی میں خوش ہو۔ یاد رکھنا، آج اگر 9 سال کی بیٹیوں پر ہم نے قابو نہیں پایا، کل 19 سال کی بیٹیوں پر قابو پانا مشکل ہوگا، اور پرسوں 22 سالہ نوجوان عورتوں کو روکنا مشکل ہوگا۔ ابھی سے روکیں گے تو ان کا علاج بنے گا، ابھی سے عادت لیں گے پھر خون کے آنسو روکیں گے لیکن کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی، خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ عید کے موقع پر ہم اپنی اولاد کے لباس کو حدود شریعت میں تیار کریں اور اپنی بیٹیوں کو حدود شریعت میں باہر نکالیں، اور ایسی بیٹیاں جو 9 سال کی عمر کو ہو چکی ہے یا قد و قامت کے اعتبار سے بڑی ہے، جمپنگ سے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے، ادھر ادھر جانے سے بے انتہا بچانے کا اہتمام کرے۔ دیکھو ابھی ماحول ہے، ابھی قوت ہے، ابھی قابو ہے کہ ہم حکمت سے، محبت سے، شفقت سے ان چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کو، اس موقع کو ہم نے گھما دیا، پھر آدمی خون کے آنسو روئے گا اور افسوس کرے گا، لیکن پھر افسوس کرنا، پچھتانا، خون کے آنسو رونا کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد ہماری ہاتھوں سے پاری نکل جائے گی۔ بے حیائی 1000 کی اسپیڈ پر بڑھ رہی ہے اور شرم و حیا کا میدان 100 کی اسپیڈ پر چل رہا ہے۔ میرے بھائی، ابھی قابو پانے کی ضرورت ہے، ابھی موقع ہے۔ اس موقع کو بے انتہا غنیمت سمجھے، اس موقع کو بے انتہا قیمتی سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب تعالیٰ شان میں کیا ہے؟ بہترین سے بہترین کھانا پکائے اور اپنے اولاد کو کھلائے، بہترین سے بہترین اپنی حیثیت سے شریف والا، شرم و حیا والا لباس تیار کرے، خود بھی پہنے، اپنی اولاد کو بھی پہنائے۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن شریعت میں جو دائرہ مقرر کیا ہے اس دائرے سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس دائرے کو چھلانگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے موقع پر ایک بات اور بھی عرض کریے۔ عام طور پر ہم نے رمضان میں کھانے پینے سے، روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن رمضان کے علاوہ 11 سال کی چیز حرام تھی، کیا اس حرام سے بچنے کا ہم نے اہتمام کیا ہے؟ نہیں۔ مثلا رمضان نہیں تھا تو بھی جھوٹ بولنا حرام تھا، غیبت کرنا حرام تھا، چغلی کرنا حرام تھا، بدنظری کرنا حرام تھا، عشق بازی کرنا حرام تھا، نفرت کرنا حرام تھا، موبائل
گندی فلمیں دیکھنا حرام تھا. اس رمضان کے 20 دن کی محنت کے بعد اس میں کوئی فرق ہوا، کوئی فرق پڑا یا نہیں؟ اس کا حساب کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر فرق ہوا ہے الحمدللہ تو اللہ سلام شکرانہ پڑے، اور اگر فرق نہیں ہوا ہے تو فرق کرنے کے لیے تصدیق ابھی باقی ہے. اللہ سے رو رو کر توبہ صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین تیرے کہنے سے حلال کھانا چھوڑ دیا، حلال پینا چھوڑ دیا، حلال بیوی کو چھوڑ دیا، لیکن جو حرام پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے وہ ہماری بدبختی کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے، ان گناہوں سے ہمیں بچا لے، ان گناہوں کو دور، ان گناہوں سے ہمیں دور کر دے. یہ کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے، تسکین ہے. رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو صرف گناہوں سے بچانے کا نہیں ہے، صرف نیکیوں کے کرنے کا نہیں ہے. دھیان سے سنو، رمضان کا مہینہ صرف نیکیوں کے کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کی عادت بنانے کا ہے، مزاج بنانے کا ہے، طبیعت بنانے کا ہے کہ آدمی رمضان میں اللہ سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کرے، اتنا مضبوط کرے کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد کی جن گناہوں کو رمضان میں چھوڑا ہے، رمضان کے بعد اس گناہ کے قریب نہ رہے. اس مزاج کو بنانے کا ایک مہینہ ہے، صرف چھوڑنے کا اور کرنے کا مہینہ نہیں، یہ طبیعت بنانے کا مہینہ ہے. حق تعالی شان ہم سب کو اس درجے میں اس نعمتوں سے مالامال فرمائے. ہماری طبیعتیں ایسی بن جائے، ہمارا دل و دماغ ایسا بن جائے، ہمارے تصورات ایسے بن جائے، ہمارے رفتار ایسا بن جائے کہ نیکیاں ہمیں پسند آنے لگے اور برائیوں سے ہمیں نفرت ہونے لگے. جب کسی چیز کی پسندیدگی آتی ہے، محبت ہوتی ہے تو پھر اس پر پابندی آسان ہوتی ہے، اور جب کسی چیز سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. رمضان کی وجہ سے کچھ عبادتیں کر لی، کچھ گناہوں کو چھوڑا، لیکن طبیعت اور مزاج گناہوں کے چھوڑنے کا نہیں بنا، عبادت کے کرنے کا نہیں بنا. تو میرے بھائی نفس و شیطان تو تیاری ہے، ایک طرف عید کا چاند ہوا، دوسری طرف ان کی مقداری اور عیادی شروع ہوگی. 30 دن کا مجاہدہ وہ چند دنوں میں کر دے گا. یہ چند باتیں ہیں، اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے. حق تعالی شان نے جو بات کہہ رہا ہے، حق تعالی ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بات مرتبہ شاید اس طرح کہتا ہے ان لوگوں کو تانکی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. میرے بھائی دیکھو، جو بات کہی جاتی ہے وہ خیر خواہی اور ہمدردی میں کہی جاتی ہے، محبت اور درد سے کہی جاتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی تم بیمار ہے، یہ چیز کھانا تمہارے لیے مفید ہے اور ان چیزوں کو کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو میرے بھائی ایسا کہنے کے بعد اگر تم اس پر عمل کرے تو ڈاکٹر کے کا فائدہ ہے. تم نے عمل کیا تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم نے نہیں کیا تو ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہے. میرے بھائی شریعت اسلام نے جتنی بھی باتیں محبت سے بتائی جاتی ہیں جو ہماری ترتیب کے خلاف ہے، گندے معاشرے کے مطابق ہے، اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کی قرآن و سنت کی، اللہ اور رسول کی باتوں کو ہم نے نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس میں کہنے والوں کا کیا نقصان ہے؟ نقصان ہمارا ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور اگر کر لیا تو کرنے کی وجہ سے فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرمانبرداری میں حاصل ہو جائے. رہا کہنے والا اس کی بات چاہے مانی جائے چاہے نہ مانی جائے، اس کو ثواب مل جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں کبھی بات کو اس نے نہیں کہتا کہ اس مجھے ثواب مل جائے. میں تو اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو حق تعالی شان سب سے پہلے مجھے، پھر ہمارے تمام دینی بھائیوں کو، پھر تمام ہماری ماں بہنوں کو، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی آواز پہنچائے ساری انسانوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنائے، سارے
ہر انسان کی عملی زندگی میں بٹھانے کا اس کا ذریعہ بنائے، بس یہ نہیں کہنا ہے ذمہ داری پوری کرے. حق تعالیٰ شان مجبور ہے، حق تعالیٰ عامل توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمہ وتعالی جدہ وجل ثناؤہ ولا إله غیرہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. الہ العالمین ہمارے دلوں میں شرع صدر پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما، اسلام کی عظمت پیدا فرما، شعائر اسلام کی عظمت پیدا فرما. ہمارے دل کو حق کو قبول کرنے کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے دل پر گرہ لگی ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، تیرا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے. اے اللہ کہتے وہ مسلمان ہے اور مسلمان سمجھ میں نہیں آتی ہے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے دل ٹھنڈا ہو چکا ہے. اے اللہ عقلیں گندی ہو چکی ہے، دماغ معروف ہو چکا ہے. اے اللہ ہر اچھی باتیں ہمیں بری معلوم ہوتی ہے اور بری باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے. الہ العالمین جو باتیں آپ نے اپنے فضل سے کہلوائی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین قرآن کریم کے اے اللہ اس اختتام کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت کرنا. اے اللہ قرآن کریم کی تراویح کے اہتمام کو زندگی پر ہماری زندگیوں میں اے اللہ ذاتی کو منظور کر دیجیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ پورے مہینے اس کا اہتمام ہمیں نصیب فرما. اے اللہ وہ تراویح جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے سنت قرار دیا ہو، اے اللہ اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. اے اللہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے. اے اللہ اپنی اشرف شروع ہو چکا ہے، مسجد ویران نظر آتی ہے. اے اللہ مسجد جو ویران کرتا ہے بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں. اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے مسجد کو ویران کرنے سے ہمیں اجاڑ دیا ہے. اے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ویرانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ 27 کے موقع پر جو کھانے کا رواج ہے اے اللہ آپ نے سب اس کو ختم کروا دیجیے، ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دیجیے. دین کی باتوں کو کھلے دل سے قبول کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. اپنی کام بڑھانے سے ہماری حفاظت کروا دیجیے. اے اللہ عید کا موقع آ رہا ہے، اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ حالات بے انتہا خطرناک ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے شرمی عام ہو چکی ہے، زناکاری کے راستے کھل چکے ہیں، شیطان تیزی سے لگتا رہا ہے اور ہم نے اس کے معاون کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا کتنا بڑا قصور ہے، ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ان کی عزت کا نیلام کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری غیرت بڑھ چکی ہے، اے اللہ اسلامی حرارت بڑھ چکی ہے. اے اللہ ہمیں اسلام کو غیرت عطا فرما، اسلامی قوت نصیب فرما، اسلامی ہمدردی نصیب فرما، اسلامی غمخواری نصیب فرما. اے اللہ حضرات صحابہ سے عفت و عصمت پر جان دینا ان کے لیے آسان تھا، آج اسی عفت و عصمت کو اے اللہ ماں باپ ہونے کے باوجود ہم اٹھا رہے ہیں. اے اللہ عورتیں غلط کام کرتی ہیں، اے اللہ شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، اے اللہ ماں باپ اس کا ساتھ دیتی ہے. اے اللہ بے تباہی اے اللہ تباہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. کریم اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ کتنے تیرے بندے اور بندیاں ہیں عید کے آنے سے پہلے اے اللہ ان کے کپڑے تیار ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے اے اللہ سیوڑات تیار ہو چکے ہیں.
ہیں، ان کے جوتے اور چپل تیار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ بستی میں کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے تندرست ہیں، اے اللہ جن کے یہاں کوئی کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، کوئی سینڈلوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا ضروریات کا انتظام نہیں ہوا ہے، اے اللہ اہل مال کو متوجہ فرما دیجیے، اے اللہ اہل مال کو متوجہ فرما دیجیے، خفیہ طور پر اپنے بھائی کی امداد کا جذبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان بڑا دشمن ہے، اے اللہ ہم بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں تو غلط کاری سے، اے اللہ یتیموں کی خدمت کرتے ہیں تو غلط کاری سے، امداد کرتے ہیں اور زنا کا دروازہ کھولتے ہیں، اے اللہ یہ کوئی انتہائی تباہی ہے، کہیں یہ پلٹ کر ہم پر نہ آ جائے، اے اللہ یہ پلٹ کر ہم پر نہ آ جائے، کہیں یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی ایک عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت اے اللہ ہم سے کرا دے، اے اللہ ہمیں اس کا محافظ بنا دے، اے اللہ آج تک ہم نے عزت کو ریزا ہے، عزت ریزی کی ہے، اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ حالات کے بدلے میں دیر نہیں ہوئی، اے اللہ نوابوں کی نوابی کام نہیں آئی، امیروں کی امیری کام نہیں آئی، فرعون کی فرعونیت ختم ہو چکی، اے اللہ تیرے قدرت کے سامنے کوئی حیثیت کسی کی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، دین حق کو قبول کرنے کا جذبہ نصیب فرما، دین حق کو قبول کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اتنا دور ہوتا ہے، دین کی بات سنتے ہیں اور مخالفت کے لیے گانے کیسے جاتے ہیں، فخرے کیسے جاتے ہیں، علماء کے خلاف زبان ترقی کی جاتی ہے، شریعت کے خلاف زبان ترقی کی جاتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے داخل ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، لیکن اے اللہ آپ تو قوی ہیں، اے قوی طاقتور، اے طاقتور خدا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گروہوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عوام و خواص کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک بہو بیٹیوں کے دلوں میں شرم و حیا پیدا فرما دے، آپ کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ آپ کی خشیت پیدا فرما دے، ایک ایک نوجوان کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا فرما دے، اپنی بہو بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کا جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ وہ ایسا مسلمان تھا کسی زمانے میں، اے اللہ غیر مسلم ماں بہنوں کی عزت کی محافظت ان سے ہوا کرتی تھی، آج ہمارے اندر جو بگاڑ آیا ہے، اے اللہ اپنی ماں بہنوں کی عزت کی وجہ سے مشکل ہو چکی ہے، اے اللہ اتنا فتوح آ چکا ہے، اتنا فساد آ چکا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں اس کے حالات نصیب فرما دے، اے اللہ اس کے حرام کا نتیجہ ہے، اس کے حرام عام ہو چکا ہے، سود خوری عام ہو چکی ہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، اے اللہ غصب و خبر عام ہو چکا ہے، اے اللہ حرام مال کے حاصل کرنے کے کون سے راستے ہیں جس کو ہم نے چھوڑے ہو، اے اللہ کون سے طریقے ہیں جس کو ہم نے نہ اپنائے ہو، اے اللہ اس کے حالات اس کے حرام اتنا عام ہوا کہ اس کے حالات مشکل ہو گیا، اس کے حالات کے دروازے تنگ ہو گئے، کہیں ماں باپ اس کی طرف ہم نے دیکھ لی، عورتوں نے شوہروں کی نافرمانیاں شروع کر دی، بیٹوں نے باپ کی نافرمانیاں شروع کر دی، بیٹیوں نے اپنی نسبت کا سودا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ اس کے حرام کی نسبت ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اس کے حالات اور نصیب فرما، اے اللہ ہم کا بہت بڑا طبقہ جس کے حالات کے بعد میں پریشان آتے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو قبول فرما دیجیے، اور اپنے مقام پر عافیت السلام کی اس سہولت کے ساتھ پاکیزہ رزق نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما، اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا رزق نصیب فرما، محتاجی کو دور کرنے والا رزق نصیب فرما، اس کے حلال اور طیب نصیب فرما، اس کے حرام کو حرام، اس کے مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خیر کو مقدر فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خیر و میں محفوظ کی، اے اللہ نجات کی اور رہائی کی شکل پیدا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
کا احترام اور محبت اور مودت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت کی وجہ سے حقیقی بھائی بہنوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، ماں باپ اور اولاد کی محبت ختم ہو چکی ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہے۔ اے اللہ پیسے کی محبت ایسی گھسی ہے اس کے پیسے کی وجہ سے اے اللہ بھائی کو اے اللہ مارنا آسان ہوتا ہے، بھائی کا خون بہانا آسان ہوتا ہے۔ اے اللہ بڑے زہریلے زمانے میں گزر رہے ہیں، بڑے زہریلے ماحول سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ اس ماحول میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرما، قیامت آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے تجسیس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ ایمانی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے دعا کو اپنے کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کا قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.